کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسی حرکت کر سکتا، کوئی مسلمان اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی خودکشی کر کے حرام موت مر جائے اور لوگوں کو بھی مار دے۔ لازماً یہ یہود اور ہنود کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، یا تو وہ ہوتے ہی کافر ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے پکڑے گئے، جب ان کی لاشیں کھولی گئی تو پتہ لگا کہ انہوں نے تو کبھی خطرہ بھی نہیں کرایا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ کی مسجدوں میں 10 سال تک امام بن کے نماز پڑھاتا تھا ہندو۔ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ یہود اور ہنود کی سازش ہے، ان کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں، اور وہ جو ہمارے غریب اور دور افتادہ لوگ ہیں ان کو پیسے دے کے خرید کر لیتی ہیں کہ بھائی دیکھو یار تم کب تک رلتے رہو گے، ڈبل ایم اے ڈگری ہے، تمہیں چپراسی کی جگہ بھی نہیں ملتی، ماں باپ تمہارے امید لگا کے بیٹھے تھے بیٹا پڑھے گا، ہم آپ کو 50 لاکھ دے دیتے ہیں، تم مر جاؤ گے، خاندان تو خوشی سے روٹی کھائے گا نا۔ ان کو بریف کیا جاتا، اور بعض لوگوں کو اس انداز میں دھوکے میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو حکمران ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کافر ہیں، ان کا کافروں سے تعلق ہے، جب کافروں سے تعلق ہے کافر ہو گئے، ان کو مارنے سے جنت ملے گی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جو حاکم ہو، امیر ہو، اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی کا ان راسہ ذریبۃ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹے سر والا کوئی حبشی بھی تمہارا بڑا بن جائے، امیر بن جائے، اس کی اطاعت کرو، خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو، بس دعا کریں اللہ ان کو یاد رکھیں کہ سب سے جو آنکھوں میں چبھنے والے ملک ہے نا، وہ ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے، اور تیسرے نمبر پہ ترکی ہے، اسی لیے انہوں نے ان تینوں ملکوں کو بے چین کر دیا۔ ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے بعد کچھ بھی نہ ہو نا، مکہ مدینہ تو ہے نا، جب ان کے پاس مکہ مدینہ ہے تو گویا سب کچھ ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ جب پہلے زمانے میں پیٹرول نہیں تھا تو یہ زندہ نہیں تھے، وہ ایک یہ تو مرکز اسلام ہے، اور پاکستان سے دشمنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں میں ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں، اور اس نے جدید طیارے بنائے ہیں جو دشمن کے طیاروں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی آنکھوں میں وہ کانٹا بن کے چبھ رہا ہے، اور وہ ہر کوشش میں ہے کسی طرح اس پر حملہ کیا جائے۔ دعا کیا کریں اللہ حرمین الشریفین کو، اللہ پاکستان کو، اللہ بلاد اسلامیہ کو ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرمائے۔